عرس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کا مقصد یہ ہے کہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا ہے۔ ہماری قوم جو دین کا پیغام بھول چکی ہے وہ یاد دلایا۔ آپ نے کبھی عرس میں آنے کے بعد سوچا، لوگ عرس میں آتے ہیں، جھولوں سے انجوائے کرتے ہیں، جھولے وغیرہ لگتے ہیں، عرس میں بازار لگتے ہیں، کھلونے بکتے ہیں، کھانے بکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو دھکم دھکتی بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کبھی سوچا، کبھی کسی ڈاکٹر کا عرس نہیں ہوتا، کبھی کسی انجینئر کا عرس نہیں ہوتا، کبھی کسی جج کا عرس نہیں ہوتا، کبھی کسی فلم کے اداکار کا عرس نہیں ہوتا، بلکہ ہر مولوی صاحب کا بھی عرس نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہر پیر صاحب کا عرس بھی نہیں ہوتا اور ہونا بھی سب کا نہیں چاہیے۔ عرس کس کا ہوتا ہے؟ عرس جو پیور اور سچے عرس ہیں وہ صرف ولیوں کے عرس ہوتے ہیں، اللہ والوں کے عرس ہوتے ہیں، اہل اللہ کے عرس ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ولیوں کے عرس کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے وصال کے دن محفلیں کیوں سجتی ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کے ولی لوگ دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھتے ہیں۔ دنیا میں کیوں آئے؟ کبھی ہم نے سوچا ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہم تو اتنے غیر گزرے ہو گئے میرے بھائی، ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم جلسے میں کیوں ہیں۔ جن کو جلسے میں آنا یاد نہیں ان کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا یاد ہوگا؟ اگر ہم جلسے میں آنے کا مقصد جان جائیں کہ ہم کیوں آئے تو یہ جو ہم دھکم فیل کرتے ہیں، موبائل میں ریکارڈنگ کرتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، ہم یہ سب نہیں کریں گے۔ یہ جلسوں کو آپ بازار بنا، زیادہ تر لوگ کی بات نہیں کرتا، جو لوگ سکون سے سنتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں، باوضو بیٹھتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہ وہی جلسے ہیں جن جلسوں میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو رسول اللہ کا دیدار ہو جاتا تھا۔ پہلے ان جلسوں میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو پہلے مولا علی کا دیدار ہوتا تھا، امام حسن پاک، امام حسین پاک کا دیدار ہو جاتا تھا، غوث پاک کا دیدار ہو جاتا تھا۔ اور ابھی تو تقریر کیا کی ہے یہ بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ سب کی توجہ الا ماشاءاللہ موبائل کی طرف ہے، صرف دیکھنے آئے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے۔ بھائیو یہ وہ جلسے اللہ رسول کا ذکر ہے کہ جہاں اگر آدمی ادب کے ساتھ بیٹھے حضور کا دیدار ہو، اور دیدار کرنے والوں نے دیدار کیا بھی، دیدار کرنے والوں نے جلسوں ہی میں، تقریر ہی کی محفلوں میں دیدار کیا۔ میں آپ کو تقریر شروع کرنے سے پہلے، واز شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سنجیدہ سننے کے لیے تو بتاؤں کہ میرے مرشد، ہم سب کے آقا، ہمارے قادری سرکار، ہم قادریوں کے پیر، قطب الاقطاب، غوث الاقواس، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ جب محفل باز سجاتے تھے، محفل باز، اس محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب مرشد خطبہ پڑھتے تھے، الحمدللہ جب یہ فرماتے تھے تو مجمع پہ اتنا سناٹا ہوتا تھا کہ اگر لوگ بلند آواز سے سانس لے تو انسان اپنی سانسوں کو گر سکتا تھا۔ اتنے ادب کے ساتھ لوگ مرشد کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور جب مرشد واز کرتے تھے تو محفل واز کے اندر اللہ اکبر، کبھی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا رہے ہیں، اس محفل کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، غوث پاک کی حوصلہ افزائی کے لیے، ساتھ میں کبھی مولا علی کو لا رہے ہیں، ساتھ میں کبھی موسیٰ علیہ السلام کو لا رہے ہیں۔ الگ الگ واقعات ہے، لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد
القادر جیلانی واز فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں. جیسے واز اور بیان ہوتا ہے تو بہت سارے بھائی لوگ سو جاتے ہیں، اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو مقرر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، یار میں بول رہا ہوں یہ کیسے سو گیا، تو غصے میں آ جاتے ہیں. یاد رکھنا محفل میں اگر کوئی سو جائے ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ ارے جب شیخ عبد القادر کی محفل میں لوگ سو جاتے تھے تو اگر قادری کی تقریر کی محفل میں لوگ سو جائیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اتفاق سے حضور غوث پاک کے ایک مرید حضرت سیدنا شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے. مرشد غوث پاک منبر پر بیٹھے تھے، ان کو سوتا دیکھ کر آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے پیر کسی مرید کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو بتائیے کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا. غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے مرید کے سامنے، جیسے ان کی آنکھ کھلی اب پورا مجمع سناٹے میں. غوث پاک شیخ علی ابن ہیتی کے سامنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. وہ بھی غوث پاک کیسا پیر بھائیو، کون سا غوث پاک کیسا پیر؟ اللہ اکبر. جنات جس کے مرید ہو، انسان جس کے مرید ہو، اور میرے امام ان کی شان یوں بیان کرے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. اور کہتے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضور غوث پاک کی شیخ علی ابن ہیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، پورا مجمع سناٹا. کوئی کہے تو کیا، کوئی کرے تو کیا کرے. ان کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ مرشد سامنے ہے. پھر مرشد مسکراتے ہوئے منبر پہ گئے، واز شروع کر دیا. سب لوگ حیرت میں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. جب محفل ختم ہوئی تو لوگ کہہ رہے تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، مرشد نے ایسے کیوں کیا، مرشد نے ایسے کیوں کیا. اور پاک نے مسکرا کے کہا پوچھو اس سے، علی ابن ہیتی سے پوچھو سوتے سوتے کیا دیکھ رہا تھا. جب لوگوں نے پوچھا علی ابن ہیتی تم سوتے سوتے کیا دیکھ رہے تھے، کہا جب میں سو گیا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے مرشد غوث پاک کی محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے. تو مرشد نے کہا غوث پاک نے یہ جو سوتے سوتے دیکھ رہا تھا عبد القادر جاگتے جاگتے دیکھ رہا. نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا کہ حضور تشریف لائے. میرے بھائیوں یہ وہ محفل ہے، یہ وہ محفل ہے، ان محفلوں کی عزت کرنا سیکھو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، میرا عنوان وہ نہیں، میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں کہ ولی لوگ دنیا میں آنے کا مقصد جانتے ہیں، انہوں نے یاد رکھا دنیا میں ہم کیوں آئے. ایک جملے میں کہوں دنیا میں کیوں آئے، دھیان سے، میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، نہ کروں گا. آپ کے ذوق کا مجھے خیال ہے، میں بہت لمبی نہیں کروں گا لیکن آپ کو امتحان میں بھی نہیں رکھوں گا، مگر آپ لوگ بہت اچھا سننے والے لوگ ہیں اس لیے کچھ باتیں رکھوں گا، دھیان سے سننا. اللہ کرے میری بھی ڈگری بنے اور آپ کی بھی ڈگری بنے. دنیا میں آنے کا مقصد کیا، اللہ نے دو جہان بنائے. کتنے جہان بنائے؟ دو جہان، یعنی یہ کہہ لیں دو دنیا بنائی. ایک دنیا ختم ہونے والی اور ایک دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی. دنیا کتنی ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول سکتے ہیں کتنی ہے دنیا؟ دو. پیچھے والے بھی اگر بول سکتے ہیں تو بولتے کتنی ہے دنیا؟ دو. ایک ختم ہونے والی ہے اور ایک ہمیشہ رہنے والی. ایک دنیا دھوکہ ہے، ایک دنیا حقیقت ہے.
ایک دنیا میں مکار دوست ہیں، ایک دنیا میں وفادار دوست ہیں. ایک دنیا میں محنت کرو تو کھاؤ، ایک دنیا میں بن محنت کے کھاؤ. ایک دنیا میں جو چاہو وہ نہیں ہوتا، ایک دنیا وہ ہے وہاں جو چاہو گے ہوگا. ایک دنیا وہ ہے جس میں اللہ کو خوب ڈھونڈو تو اس کی زیارت نہیں ہوتی. ایک دنیا وہ ہے وہاں اللہ بے حجاب اپنا دیدار کرائے. ٹھیک. ایک دنیا وہ ہے رسول اللہ پہ درود پڑھو، روتے رہو تو گنبد ہی دکھتا ہے. ایک دنیا وہ ہے جہاں گنبد بھی دکھے گا، گنبد والا بھی دکھے گا. ایک دنیا وہ ہے جو ظاہر سامنے ہے، ایک دنیا وہ ہے جو غیب میں چھپی ہوئی ہے. جو دنیا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، جو دنیا چھپی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا کی تیاری کریں. اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کے لیے بھیجا. اب مقصد کیا اس دنیا میں؟ کرکٹ کھیلنا اس لیے ہم نہیں آئے، فلم دیکھنا اس لیے نہیں آئے، لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے نہیں آئے، زنا کرنے کے لیے نہیں آئے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے، پاپ کرنے کے لیے نہیں آئے، حرام روزی کھانے کے لیے نہیں آئے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے، بیوی کو مارنے ستانے اور اس کو کنیز بنانے کے لیے نہیں آئے. اس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے. یہ جو ولی لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ وہ ہوشیار لوگ ہیں. ان کو پتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا مٹ جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ دنیا جسے آخرت کہتے ہیں وہ باقی رہنے والی ہے. والآخرت خیر وابقا. آخرت باقی رہنے والی ہے، اس لیے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں. اور یہ تیاری کرتے ہیں تو جب یہ دنیا سے جاتے ہیں، یہ دنیا سے ولی لوگ جاتے ہیں، ان کی موت اتنی خوبصورت ہوتی ہے اللہ اکبر کہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ مجمع کچھ بھی نہیں ہے. جب ولی لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ہزاروں فرشتے جماعت در جماعت آتے ہیں اور آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا. اس حالت میں اللہ اکبر، کس حالت میں؟ خدا کی جنت رضا میں داخل ہو جا، خدا کے خاص بندوں میں شامل ہو جا. اللہ اکبر. اور تم یہ دنیا کا کفن ان کو بعد میں پہناتے ہو. ولیوں کے لیے جنت کا کفن آتا ہے، ولیوں کے لیے جنت کا کفن آتا ہے. اور جنت کے کفن میں اس کی روح کو رکھ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے، مگر کس کی؟ جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ سے وہ لڑائی نہیں کرتے، اللہ سے وہ غداری نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے وہ منہ نہیں موڑتے. جن کا رشتہ اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر دنیا کے انسانوں کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا عرص ہوتا ہے. میرے بھائیوں، کیا ہمیں دنیا میں آنا، اللہ اکبر اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یاد ہے؟ ہم کیوں آئے؟ دیکھو ہمارا کیا حال ہے، برا مت ماننا. ہم لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. جانور کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، سو جاتا ہے. بچے پیدا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم بھی صرف کھائے پیے سوئے اور بچوں کی پیدائش کی تو جانور میں ہم میں فرق کیا ہے؟ کتے میں ہم میں فرق کیا ہے؟ بتائیے. وہ بھی کھا رہا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی سو رہا ہے، ہم بھی سو رہے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے ہو رہے ہیں. بتائیے جانور میں ہم میں فرق کیا ہے؟ جانور میں ہم میں فرق یہ ہے کہ جانور آخرت کی نہیں سوچتا اور انسان آخرت کی سوچتا ہے. بتائیے میرے بھائیوں، تھوڑا سنجیدگی سے سوچو. آپ نے جتنے مقرروں کو سنا ہوگا وہ بڑے بڑے مقرر علم والے ہوں گے. میں کوئی علم والا آدمی نہیں، کوئی مقرر نہیں، میں صرف
آپ کا خادم، حضور کا غلام، صرف آپ کو جیسے لوگ سو جاتے ہیں ڈاکو حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو کوئی آ کر کے کہتا ہے اٹھو 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 ڈاکوؤں کا حملہ ہونے والا ہے، تمہارا نقصان ہوگا، تو ہم لوگ اٹھانے والے، جاگنے والے، یعنی ہماری جو تقریر ہے وہ بانگے ڈیرا ہے۔ بانگے ڈیرا کیا؟ یعنی گھنٹی بجا کے اٹھو اٹھو اٹھو، چلو اپنی منزل کی طرف چلو، تم سونے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہاری منزل ابھی دور ہے، چلو چلو جلدی چلو، جو لوگ اٹھتے ہیں چلتے ہیں وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو سوتے پڑے رہتے ہیں وہ قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میری بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو اس دنیا کے اندر آ کر ہم اللہ کو بھول گئے، صرف مال 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 میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی جھوٹی عزت میں لگے ہوئے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں، سونے میں لگے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ہمیں آخرت کچھ یاد ہے؟ آخرت کے بارے میں کچھ حدیثیں یاد ہیں، قرآن کی آیتیں یاد ہیں؟ اپنا نقصان ہے، ایک دن مرو گے بھائی، موت آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، نوح علیہ السلام کی عمر کا صدقہ تم سب کو دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر جیو، بولو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بتائیے جب نبی انبیاء کرام موت کا مزہ چکھے، ولی لوگ موت کا مزہ چکھے، صحابہ موت کا مزہ چکھے، بڑے بڑے اللہ والے، بلکہ آپ کو بتاؤں ایک دن موت کو بھی موت آنا ہے، اور جب مرو گے پچھتاؤ گے۔ دیکھیے کتنی بھی رنگریلیاں کر لو، آج آپ کے پاس دولت ہے، خوبصورتی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، مکان ہے، دکان ہے، سب ہے، کچھ کر لو، ایک دن موت آئے گی، اور جب موت آئے گی تو موت آئے گی تو اس دن جب اپنی ہچکی لوگے، ہو سکتا ہے میرے تقریر کے جملے آپ کو یاد آئیں، اس دن آپ رو گے، پچھتاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ گے، اللہ معاف کر دے، اللہ کہے گا اب تیرا ٹائم ختم ہو گیا، میں نے جب تک تجھے ٹائم دیا تھا تو ہیرو کے چکر میں تھا، فلمی اداکاراؤں کے چکر میں تھا، تو حرام کاموں کے چکر میں تھا، تو عورتوں کے چکر میں تھا، تو پاپ کر رہا تھا، اور اب جب کہ موت کے پنجے نے تجھے جکڑ دیا تو میں تجھے یاد آ رہا ہوں، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ ایک وقت وہ آتا ہے، ٹائم وہ آتا ہے، اللہ پاک توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب انسان کو موت کی آخری ہچکی آتی ہے اور عالم غیب اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ حقیقتوں کو دیکھتا ہے۔ آج فرشتے دیکھ نہیں رہے، آپ کو اسلام کی حقانیت اگر آپ مانتے ہو تو آپ کو غیب پر ایمان رکھنا پڑے گا کہ فرشتے ہیں، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں ثواب کے اثرات ہوں گے، قبر یا تو جہنم کے گھروں میں سے کھڑا ہے، قبر یا تو جہنم کے باغوں، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گھروں میں سے کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو 2 گز زمین قبروں میں دکھتی ہے نا، یہ 2 گز زمین نہیں ہے، اگر آپ ایمان رکھتے ہو غیب پر تو یہ ولی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت زمین پر اتر آتی ہے اللہ کے ولی کے لیے، یہ جنت کے بستر پہ سلائے جاتے ہیں، اور یہ 2 گز زمین نہیں ہوتی اللہ والوں کی قبر، اس میں باغ ہوتے ہیں، اس میں نہریں ہوتی ہیں، اس میں جنت کے پھل ہوتے ہیں، اس میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہے۔ ہم دھوکے میں غیب پر ایمان لاؤ، یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں پچھتاؤ گے موت کے وقت، اور موت کا پنجہ جب جکڑے گا تو تم کو لگے گا کہ دنیا فریب تھی، یہ دنیا مکر تھی، یہ دنیا دھوکہ تھی، لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں آئے گا، آپ کا اس کا تمام ہو جائے گا، آپ کا ختم ہو جائے گا، روتے روتے دنیا میں آئے تھے، روتے روتے دنیا سے چلے جاؤ گے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، قبر کے کیڑے تمہارے جسم کو کھائیں گے۔ یہ میں حدیثوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور سیاہ ستہ جو مصنفات ہیں، جو مسندات ہیں، اس سب کا نچوڑ جو حدیث آخرت کے اور قبر کے حوالے سے آئی ہے، بزرگوں کی اقوال، میں اس کا نچوڑ اشاروں میں پیش کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے، اپنے جسم سے پیار ہے، اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے، دیکھو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، بولو سب لوگ گئے کہ نہیں دنیا سے؟ گاؤں کا چودھری تھا تو بھی گیا، گاؤں کا مکھیا تھا تو بھی گیا، بھکاری تھا تو بھی گیا، مالدار تھا تو بھی گیا، سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہم بھی چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت آ کے رہے گی، موت کا وقت آئے گا، موت آ کے رہے گی، کوئی نہیں بچا سکتا، ڈاکٹروں کو بھی موت آئے گی، حکیموں کو بھی موت آئے گی، سب کو موت آئے گی۔ مرنے سے پہلے اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی تیاری کر لو۔ موت اتنی
सूरत आएगी पता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों को जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है उनको मौत इतनी अच्छी आती है, आपको क्या बताऊं मेरे भाई। अगर मौत की जो सच्चाई है मोमिन की मौत की मैं आपको बयान कर दूं तो आपका दिल चाहेगा कि जिंदगी से बेहतर मौत है। जो लोग रसूलुल्लाह के वफादार होते हैं, तो अल्लाह के वफादार होते हैं, उनको लेने के लिए हुजूर उनके घर चल के तशरीफ लाते हैं। अगर हुजूर चाहे ना, अगर हुजूर चाहें तो हुजूर अपने वफादारों की मौत के वक्त उसके सराहने मौजूद होते हैं, हुजूर खुद लेने आते हैं। अब जरा बताइए ना कि जब मरते वक्त हुजूर सामने हो तो रूह निकलने का मजा भी कैसा मजा होगा। जरा गौर कीजिए ना, क्या मजा आएगा जब रूह निकल रही होगी, हुजूर सामने होंगे। बताओ रूह निकलने के वक्त की कोई तकलीफ होगी, लेकिन ये किसके लिए? मेरे आपके लिए नहीं, रसूलुल्लाह के जो वाकई सच्चे वफादार हैं। हम वफादार कहलाते तो हैं। हुजूर ने क्या वफादारी की? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम नींद में पड़े रहे, हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाई। हुजूर ने फरमाया मेरा इश्क जान ईमान है, ईमान की जान है, हमने हुजूर से वो इश्क किया। आप कहेंगे नहीं सैयद हमने इश्क किया। मैंने कहा अगर हुजूर से इश्क था तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? बताइए ना, तेरे मोबाइल पर हीरो की तस्वीर क्यों है? जिससे इश्क होता है आदमी उसी में डूबा रहता है। आखिर इन गंदे नचनियों से तुम प्यार करते हो और फिर कहते अपने अपने मोबाइल चेक करो। मेरी बात नहीं, मैं कोई गैब का इल्म नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे दरमियान रहता हूँ। तुम्हारे मोबाइल के रिंगटोन में गाना लगा हुआ है, नात नहीं है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर हीरो की तस्वीर है। और अगर बड़ी बात करूं, अल्लाह का वली सोया हुआ है सामने, बड़ी बात करूं, अपने अपने मोबाइल को चेक करो, उसके अंदर कितनी गंदी फिल्में डाल रखी है। बताओ रसूलुल्लाह इससे बाखबर नहीं? हम मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम उस जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाई अपने नबी अपनी जान से ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह के वफादार हो जाओ। बोलो हुजूर के वफादार हो। मेरी माजरत के साथ मैं आपको हुजूर का गद्दार कहने नहीं आया, लेकिन रसूलुल्लाह के वफादार हो। जरा बताओ, नबी कह रहे हैं फजर में मस्जिद पहुंच, कितने लोग पहुंचते हो? अगर कोई कह दे मार्केट में पहुंच, तेरा माल का फायदा होगा, रात में 4 बजे उठ के मार्केट पहुंचते। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिससे कि हमारी दोस्ती लाखों लोगों से, मैं मेरा मुबालगा कर रहा हूँ, रोजाना मैं तकरीबन 5-7 हजार लोगों से रोज मिलता हूँ। रोज मिलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रोजाना मेरी मुलाकात 5-7 हजार लोगों से होती है। 200-300 उलमा से रोज मेरी मुलाकात होती है। अगर इस मजमे में 4-5 हजार लोग मौजूद हैं तो मैं सुबह से लेकर के अब तक तो तकरीबन 1500-2000 लोग से पहले मिल चुका। अब इतने सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। अब बताइए कितने लोग से रोज मेरी मुलाकात हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें पता है लाखों लोगों से हमारी दोस्ती, हम लोगों को जानते हैं। सब्जी बेचने वाला रोजाना रात को 4 बजे उठकर घर से निकलता है क्योंकि उसको माल चाहिए। अच्छी बात है, मैं इसमें एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ हम वफादार किसके, ये बताना चाहता हूँ। थोड़ा एहसास कर लो। आज आप लोग समझ लो, मौलाना सादिक साहब ने ये फतेह मोहम्मद ने मुझे दावत दी कि तुझे जलसे में आना है। जलसा कमेटी और पूरे गांव के लोग इतना समझ लो कि इस साल आपने अपने जलसे का नुकसान कर लिया। नुकसान किस तरह कर लिया कि मुकर्रिर को बुलाया था, मुकर्रिर नहीं आ पाया, हम धोखा खा गए। हमने सोचा था कोई अच्छा मुकर्रिर आ जाए, मुकर्रिर नहीं आ पाया, हमें धोखा हो गया। मुकर्रिर की बजाय कोई फकीर आ गया लकीर का, वो तकरीर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, इस साल आपका हो गया धोखा, इस साल हो गया आपका नुकसान। एक फकीर आया है, वो तकरीर नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको एहसास दिला रहा है, वो एहसास कर रहा है। ठीक है, एहसास कर लो थोड़ी देर बैठ कर, वली के कदमों में बैठ कर एहसास कर। जो खड़े वो भी अगर बैठ गए तो बैठ गए, एहसास कर थोड़ी देर, एहसास कर। कोई बात नहीं बैठ सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बैठ गए तकरीर मत सुनो, एक एहसास कर लो। मैं आपसे तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अपने आप से भी मुखातिब हूँ। एहसास कर लो, पूछो अपने ज़मीर से, ये तसव्वुर करके कि मैं कब्र में लेटा हुआ हूँ, मेरे बच्चे मेरे मुंह पे मट्टी डालकर चले गए, मेरी बीवी दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए घर में रह गई, मेरा बैंक बैलेंस सब बच्चों का हो गया,
میرے کھیت کھلیان بچوں کے ہو گئے، میرے گھر سے مجھے باہر نکال کر شہر خاموشہ میں 2 گز زمین میں ڈال دیا گیا، میں کروٹ لینے کے قابل نہیں، قبر میں کروٹ لینے کے قابل نہیں۔ بہنوں سے بھی توجہ، خوبصورت شوہروں پہ اترانے والیوں، خوبصورت چمڑیوں پہ اترانے والیوں، پیسوں پر گھمنڈ کرنے والی میری بہنوں، قیمتی کپڑوں پر اترا کر کے چلنے والی میری بہنوں، ایک دن تو آنے والا ہے تم پر بھی مجھ پر بھی قبر میں پڑے رہیں گے شہر خاموشہ میں، نہ کروٹ بدلنے کے قابل ہوں گے، نہ نیچے کوئی چادر ہوگی، نہ کوئی تکیہ ہوگا، نہ کوئی بستر ہوگا، نہ کوئی مونس ہوگا، نہ کوئی غمگسار ہوگا، نہ کوئی غمخوار ہوگا، نہ کوئی چہرے پہ ہاتھ رکھنے والا ہوگا، نہ کوئی تسلی دینے والا ہوگا۔ قبر میں اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، اگر پاور بند ہو جائے تو ہم اپنے گھر کے اندر 10 منٹ کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے، وہاں کوئی پاور نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی اجالا نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا احساس کر لیجیے، صرف احساس۔ اللہ اکبر، بتائیے اب ایسی سچویشن کے اندر، ایسے حالات کے اندر غور کیجیے کہ آپ قبر میں لیٹے ہو، پھر سوچو کیا میں حضور کا وفادار ہوں؟ کیا میں حضور کا وفادار ہوں؟ اللہ رسول کا وفادار ہوں؟ میں اللہ رسول کا وفادار ہوں؟ مجھے بتاؤ، غور کرو، اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا سبزی فروش روزانہ 4 بجے اٹھ کر مارکیٹ جاتا ہے؟ اس کو مال کی ضرورت ہے۔ دودھ بیچنے والا گولی روزانہ صبح 3 بجے جگتا ہے کہ میں دودھ نہیں چھوڑوں گا، دودھ دوں گا تب جا کر کے دودھ کا دھندا کر سکوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگ جو صبح کو مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی 4 بجے اٹھتا ہے، کوئی 3 بجے اٹھتا ہے۔ میرے بھائی بتاؤ، اسی طرح بہت سے مسافر ہوتے ہیں، علماء کرام اللہ والے، 4 بجے ٹرین پکڑنا ہے تو 2 بجے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ذرا بتانا میرے بھائی، اگر سبزی بیچنا ہے رات کے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، دودھ بیچنا ہے رات کے 3 بجے اٹھ رہے ہیں، مارکیٹ جانا ہے رات کے 2 بجے سے جاگ رہے ہیں، ٹرین پکڑنا ہے رات کے 4 بجے اٹھ رہے ہیں، ذرا بتاؤ، سبزی بیچنے کے لیے تو اٹھے ہو، دودھ بیچنے کے لیے تو اٹھے ہو، مال کمانے کے لیے تو اٹھے ہو، نوکری پر جانے کے لیے تو اٹھے ہو، ٹرین پکڑنے کے لیے تو اٹھے ہو، کیا کبھی اللہ کے لیے بھی اٹھے ہو؟ رات تقریر نہیں، آج آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، تقریر نہیں ملا، کوئی فقیر ملا، احساس کرو۔ سبزی بیچنے کے لیے 1500 2000 کمانے کے لیے اٹھے ہو، اللہ کے لیے بھی کبھی اٹھے ہو؟ کبھی رسول اللہ کے لیے بھی اٹھے ہو؟ رات 2000 روپئے کے لیے آپ نیند سے اٹھ گئے، بیوی پہ ناراض ہوتے ہو، تو نے 4 بجے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ میری ٹرین چھوٹ گئی، کم بات، میری ٹرین چھوٹ گئی۔ کبھی بیوی سے بھی ناراض ہوں، تو نے مجھے فجر میں کیوں نہیں اٹھایا؟ میری فجر چھوٹ گئی، ٹرین چھوٹ گئی تو 10 ٹرین مل سکتی ہے دوسرے اسباب کے جانے کے لیے، لیکن ایک دن کی فجر چھوٹ گئی میری، قیامت تک میں سجدے میں گزار دوں گا وہ فجر، میری فضیلت مجھے نہیں مل سکتی جو میرے وقت کی نماز پڑھی۔ مجھے صرف اتنا بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں؟ احساس کر لو، ایک ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اللہ رسول کے وفادار ہو؟ 2000 کمانے کے لیے تم نے نیند چھوڑی، 5000 کمانے کے لیے تم نے نیند چھوڑی، اللہ کے لیے بھی کبھی نیند چھوڑی؟ تو تم 2000 کو جتنی اہمیت دیتے ہو اتنی بھی اہمیت تم نے اپنے اللہ کو نہیں دی، 2000 جتنی اہمیت بھی تم نے اپنے اللہ کو نہیں دی، 2000 جتنی اہمیت بھی تم نے رسول اللہ کو نہیں دی، تو تم وفادار ہو؟ ہم وفادار ہیں اللہ رسول کی۔ آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لاشعوری طور پر تم اللہ رسول کی ناقدری کر رہے ہو، لاشعوری طور پر تم اللہ رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہو، لاشعوری طور پر تم اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے تم پر ظالم مسلط کر دیے جو تمہارے گھروں کو توڑیں، جو تمہارے گھروں کو جلائیں، جو تمہارے بچوں کو قتل کریں، جو تمہاری عورتوں کو بیوہ کریں، جو تمہاری مسجدوں کو ڈھائیں۔ پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی بتا، میرے بھائی بتا، اگر نوکری کے لیے تجھ پہ یہ لازم کر دیا جائے کہ تجھے سر ننگے سر نوکری تو نہیں کر سکتا، اگر تو آفس کے کاؤنٹر پر بیٹھے گا تو تجھے ٹوپی پہن کے بیٹھنا ہوگا، تو بتاؤ ٹوپی لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے ہو؟ میرے بھائی، جو کرو جیسی ٹوپیاں پہن لیتے لوگ نوکری کے لیے، اور آ جاتا
کہ یہ مت کرنا تو نہیں کریں گے، وہ مت کرنا تو نہیں کریں گے، 5-10 ہزار کی نوکری کے لیے یہ سب کیا، کبھی اللہ کے لیے بھی کسی قانون کی پابندی کی؟ بتاؤ اللہ کے وفادار ہو، اپنے آپ سے پوچھو، میں آپ کو غدار نہیں کہنے آیا، لیکن اپنے آپ سے پوچھو، اور پھر اللہ رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہو تو ہوگا کیا؟ قبر میں کیڑے تمہارے جسم کو کھائیں گے، بددعا کے طور پہ نہیں، حدیث کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اپنے آپ پر سوچو میرے بھائی، میری قوم کے جوان بیٹو، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ اکبر، کھٹمل کاٹتے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، جم کر کے جسم بنایا، اچھی بات ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے بچے بالکل ترو تازہ پھول کی طرح دکھنے چاہیے، 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹہ جم کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب ہے، کمزور لوگوں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب میں طاقتور لوگ ہیں، جس مذہب میں علی جیسا دلاور ہو وہ مذہب کمزوروں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی جیسا دلاور جس میں، حسن مجتبی جیسا طاقتور جس میں، امام حسین جیسا فاتح کربلا جس میں، خالد ابن ولید سیف اللہ جس میں، اللہ اکبر، جنگ قادسیہ میں اونٹوں کی جو ہے وہ جنگ قادسیہ میں ہاتھیوں کی سونڈ جس نے کاٹا ہے وہ مسلمان ہے، جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹایا ہے وہ مسلمان ہے، ایک ہی مولا متقیان کا ذکر کر دوں، اللہ اکبر، میرے مولا فاتح خیبر سید السادات خاتم الولایت علی مرتضی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولائے کائنات شہزادہ امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اگر تم نے اللہ سے بے وفائی کی، اللہ سے غداری کی، مرنے کے بعد اسی موٹے خوبصورت جسم کو جس کے بازو اور ڈنڈ پر تم اتراتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، اس کو کس نے کھانا ہے؟ قبر کے کیڑوں نے، قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کر لو، اس جسم کو قبر کے کیڑوں کی غذا بنانے سے بچاؤ۔ مچھر کاٹتا ہے تو مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے میرے بھائی، جب اس کو کیڑے کھائیں گے، اور یقیناً کھائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ رسول کے گدار کے جسم کو کیڑوں نے کھانا ہے تو کیڑے کھائیں گے، اس وقت تڑپو گے، ترسو گے، شاید اس فقیر کی بات آپ کو یاد آ جائے، اللہ کرے اس وقت پچھتاؤ۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ آج تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے رسول کو منا لو، راضی کر لو، اپنی راتیں ننگی گندی فلمیں دیکھ کر نہ گزارو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، گندگی پہ بیٹھنا کووں کا کام ہے، غلاظت پہ بیٹھنا کووں کا کام ہے، پاخانے پہ بیٹھنا کووں کا کام ہے، عقاب کا کام نہیں ہے ناپاکی پہ بیٹھنا، عقاب تو آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، آپ محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، عقاب، راتوں کو گندی فلمیں دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے، راتوں کو مصلے پر رونا یہ تمہارا کام ہے، یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، تم کہتے ہو مولانا آج ہم حالات خراب ہو گئے، مظلوم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، میں نے کہا یہ بربادی پارٹیوں کی وجہ سے نہیں آتی، حکمرانوں کی وجہ سے نہیں آتی، میرے بھائی جب تک جوان مصلے پر گناہوں کو یاد کر کے روتے تھے اس وقت تک تم مظلوم نہیں تھے، اللہ اکبر، تم طاقتور تھے، تم قوت والے تھے، تم شان والے تھے، میرے رسول نے فرمایا، سچے نبی نے فرمایا، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو روتا ہے وہ گنہگار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا، جو گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، قبر کے کیڑے اس جسم کو کھائیں گے، قبر یہ نہیں دیکھے گی یہ امین القادری ہے، اس کے لیے بڑے نعرے لگتے تھے، بڑے بڑے القابات دیے جاتے تھے، قبر تو یہ دیکھے گی، ارے یہ تو لوگوں کے سامنے ولیوں کی طرح باتیں کرتا تھا، فجر میں سوتے پڑے رہتا تھا، رسول اللہ کا دل دکھاتا تھا، اللہ اکبر، جھوٹ بولتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، داڑھی مڈا کر گٹوں میں پھینکتا تھا، نظروں کو آوارہ کر چکا تھا، کیڑے
कीड़े खाएंगे, जिसको मिट्टी खाएगी। और अगर तुम अल्लाह रसूल के वफादार हो गए, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ मुसलमानों, बस अल्लाह रसूल से वफादारी कर लो। अरे कीड़े खाना तो दूर की बात है, कोई कीड़ा आ नहीं सकता, कीड़ा आना तो दूर की बात है। इंशाअल्लाह तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, इंशाअल्लाह तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा। अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूं, फिर आऊं उसी तरफ, बात दूर निकल गई। जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के वफादार होते हैं, उनकी मौत के वक्त हुजूर तशरीफ लाते हैं। अगर चाहे हुजूर तशरीफ लाते हैं, जरा तसव्वुर में लाइए ना, जरा गौर कीजिए ना। अगर ये जुमला मैं सूफियाए किराम के सामने किसी खानका में कहता हूं, वो उठ करके रक्स करते कि हुजूर मौत के वक्त आते हैं, हुजूर मौत के वक्त तशरीफ लाते हैं। आपको बताऊं, जरा तसव्वुर कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, वो रसूलुल्लाह के वफादारों की मौत कितनी प्यारी होती है, कितनी प्यारी होती है। हुजूर सरहाने मौजूद हैं और रूह निकल रही है, क्या मजा आता होगा। आप मुझे बताएं, कितनी भी मौत के वक्त तकलीफ हो, एहसास होगा नहीं होगा। बताओ मिसाल के जरिए से, हजरत जुलेखा की सहेलियां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती है और देखकर उंगलियां काट लेती है, तो बताओ उंगली कटने से जब खून निकलता है, दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, जुलेखा की सहेलियों ने उंगलियां काट ली मगर उनको दर्द हुआ। बोलो दर्द हुआ, बोलो दर्द हुआ नहीं हुआ। क्यों? यूसुफ सामने थे, हुस्ने यूसुफ सामने है तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता। हुस्ने मुस्तफा सामने हो तो मरने की तकलीफ कैसे हो। मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। जरा सोचो। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, नबी के वफादारों के लिए, नबी के वफादारों के लिए मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह वाह वाह। हुजूर ताजुश शरीया फरमाते, आपकी तलत को देखा जान दी, या रसूलल्लाह आपकी तलत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, इधर आपको देख के मरा, उधर गया तो उधर भी आप ही है। महशर में पहुंचा तो आप ही है, जन्नत में पहुंचा तो आप ही है, हर जगह आप ही है। इसीलिए बेदम शवारसी कहते हैं, अदम से लाई है हस्ती भी आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाए नूर तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। मेरी तरफ देखो, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। सब पेशे खुदा और सब पेशे अक्ल वाले पेशे खुदा, इश्क वाले रूबरूए रसूल। ये सब पेशे खुदा। क्या मजा आएगा। किसके लिए? जो वफादार। वफादार वफादार किसको कहते हैं? हुजूर ने कहा दाढ़ी रखो, नफ्स कह रहे मत रखो। दाढ़ी रखूंगा तो कैसे लगूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो कैसे लगूंगा। हुजूर कह रहे हैं दाढ़ी रख, मेरी सुन्नत है। किससे वफादारी करो? नफ्स से, नबी से। सच्ची सच्ची बात, नफ्स से वफादारी नबी से करे। नबी कह रहे हलाल खा, नफ्स कह रहे हलाल खाएगा तो जल्दी तरक्की नहीं होगी, करप्शन कर। पंचर बनाना एक है तो दो बता। किराना दुकान चला रहे मिलावट पर, हंसने की बात नहीं, ये बिल्कुल लेबर में बात आपको समझ। किराना दुकान चला रहे मिलावट पर, एक एक जमीन दो दो चार चार लोगों को बेच लो, तीन तीन चार चार बच्चों की मां बनाकर उसको तलाक दे रहे। बोलते हैं अरे हमने तो खर्चा दे दिया, इज्जत दे दी, महर दे दिया। मैंने कहा सब किया, जालिम जहेज से किया, क्या उसका शबाब और उसकी जवानी भी लौटाएगा? औरतों पे जुल्म करने वाली कौम इज्जत के साथ जिएगी।
میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں چڑیا پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا چڑیا پہ ظلم کرنے والوں کے اعمال بھی اللہ رد کر دے گا. جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا اس کو استعمال کر کے 35 سال کی عمر میں چھوڑ دیا طلاق دے کر جیسے جیسے وہ کروٹ بدلے گی اس کی بددعا تمہارے نشیمن کو جلا کے خطر کر دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. ان میں بہت سارے میرے نوجوان ایسے ہوں گے جس نے بہت ساری لڑکیوں سے کہا ہوگا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں یہ کہہ کے قریب کیا ہوگا اور اس کے ساتھ زنا اور بدکاری کر کے پھر اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہوگا کہ امی راضی نہیں ابا راضی نہیں. یہ حقائق یہ سچائی ہے. جس دن اس بچی کا شباب لوٹ کر تم نے اس کے شباب کو اپنے نفس کے لیے نچوڑا ہوگا تمہیں احساس ہے تم بدے خدا میں رسول اللہ پہ کیا گزر رہی ہے. جس بچی کے ساتھ تم زنا کرتے ہو اس کے باپ کو خبر نہیں ہوتی اس کی ماں کو خبر نہیں ہوتی اس کے بھائی کو خبر نہیں ہوتی اس کے خاندان کو خبر نہیں ہوتی لیکن غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت پر اتنا تڑپتے ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھے قبر میں بے چین کریں گے بے قرار کریں گے. جو نبی کو تڑپائے قبر میں نبی کے دل کو تڑپائے نبی کو غمگین کرے نبی کے اللہ اکبر قلب اطہر کو اذیت پہنچائے اس کو خوشی کیسے اس کو راحت کیسے مل سکتی ہے اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے. میرے بھائی غور کر سوچ توجہ کر کیا ہم اللہ رسول کے وفادار ہیں؟ میں تمہیں غدار کہنے نہیں آیا. نبی نے فرمایا سود مت کھا کیونکہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے برابر ہے. لیکن دولت کے لالچ میں سود کھا رہے ہو داستیاں کھیل رہے ہو. اسی طریقے سے معاذ اللہ جوا کھیل رہے ہو جوا. کوئی کلکتہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ممبئی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی دلی میں بیٹھا ہوا ہے کوئی سعودی میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر ہے یہاں ہے وہاں ہے اس طرح ہے لا الہ الا اللہ. اور سب انٹرنیٹ کی وجہ سے تو سب لوگ مل کر کے جوا کھیل رہے ہیں کوئی ایک گیم کوئی دو گیم کوئی اس طرح کوئی اس طرح. انٹرنیٹ نے بہت فائدہ کیا. مولانا عبد القادر کی تقریر کو پوری دنیا میں سنوا دیا اچھا فائدہ ہوا اور ہمارے بھائی شاعر اسلام آئے زین العابدین بھائی کی نعت پوری دنیا میں پہنچ گئی. اس کی نعتیں پہنچی اس کی نعتیں پہنچی یہ ہو گیا وہ مقرر مشہور ہو گیا. لیکن یہ انٹرنیٹ کے جنگل کی نوسط بھی تو ہے کہ پہلے جوا کھیلنے کے لیے دکان پہ جانا پڑتا تھا جوا کھیلنے کے لیے اڈے پہ جانا پڑتا تھا اور اب گھر میں بیٹھ کر نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اے سی کی ٹھنڈک کے اندر جوا کھیل رہے ہو. بتاؤ کیا اللہ رسول کے وفادار ہو؟ امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی فرماتے غزالی نے کیا لکھا اللہ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے. قیامت میں رسول اللہ سب سے مصافحہ کریں گے. بتاؤ میرے بھائیوں بتاؤ جس کے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے کیا وہ رسول اللہ سے مصافحہ کر پائیں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حیا حق بیان کرنے میں اللہ رسول نے حیا کرنے سے منع فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لڑکے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے ہاتھ حمل سے ہوں گے ہاتھ حمل سے جن کے ہاتھوں میں حمل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا ان کے ہاتھوں میں حمل کیسے ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کیا یعنی انہوں نے اللہ اکبر مشت زنی کو اس سے زیادہ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. گندی فلمیں دیکھتے ہو گندی پکچریں دیکھتے ہو کہ رات کو بستروں پہ لیٹ کر خانوں میں جا کر کے اپنے ہاتھوں سے گویا کے ہاتھوں کا زنا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک قطرے کے بدلے میں ہزاروں بچوں کا قتل بغیر سر کے بچے اتنے قطرے میں ایک قطرے میں ہزاروں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. میرے جوانوں سے میں نے کہا آج آپ نے بوتل کھا لیا مگر نہیں ملا. آپ یہ نقصان سمجھ کے سن لے بس احساس تقریر نہیں احساس کرانا مقصد ہے. ایک ایک قطرے میں ہزاروں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. جتنے قطرے ہوں گے اتنے ہزاروں بچے بغیر گھر کے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. اللہ اس ظالم سے پوچھ اس نے مجھے گٹر میں کیوں بہایا تھا اس نے مجھے نالی میں کیوں بہایا تھا اس نے بیت الخلا میں اور اسی طریقے سے شاور روم کے اندر مجھے پانی کی شکل میں کیوں بہایا تھا. یہ میرے کیا نقصان کیا بغیر گھر کے بچے ہاتھ عمل سے ہوں گے. بتاؤ جن کے ہاتھ عمل سے ہوں گے مجھ کو زنی کرنے کی وجہ سے اپنی جوانی برباد کرنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ سے مصافحہ کر سکے گا؟ یہ گندی فلمیں گندی پکچریں تمہیں مجھ کو زنی تک لے جا رہی ہے ہاتھوں کے زنا تک لے جا رہی ہے. تم ہاتھوں کے زانی ہو تم آنکھوں کے زانی ہو تم زبان کے زانی ہو
آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ حرام دیکھے، زبان کا زنا یہ ہے کہ وہ حرام باتیں کرے، پھیکتی باتیں کرے، گندی باتیں کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ہاتھوں کا زنا میں نے بتا دیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گندگی آج ہو رہی ہے، 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے پہلے بتا دیا۔ جہاں اللہ رسول کے وفادار ہیں اتنے جرائم کرتے ہیں، اور ان سارے جرائم سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی، جوانی ہمیشہ رہے گی، زندگی ہمیشہ رہے گی، یہ رنگینی ہمیشہ رہے گی، نہیں، غداری کرو گے انجام تمہارے سامنے، اور وفاداری کرو گے یا رسول اللہ میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کی میں اپنی مرضی پر نہیں سوؤں گا۔ آپ نے کہہ دیا فجر پڑھنا، میں فجر پڑھوں گا۔ آپ نے کہہ دیا چہرے پہ داڑھی رکھنا، میں رکھوں گا، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے لیے مولانا عبد القادر کیا کہتے ہیں، میری بیوی کیا کہتی ہے، میری ماں کیا کہتی ہے، میرے بچے کیا کہتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں۔ میری جان ایمان، آپ نے کہہ دیا داڑھی رکھنا، میں رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر تم رسول اللہ کے ذکر کرتے ہو اور پھر کہتے ہو داڑھی رکھنے میں میں بیکورڈ لگوں گا، تو مجھے بتاؤ رسول اللہ کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ صدیق اکبر کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ فاروق اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ عثمان غنی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ مولا علی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ میرے مولا کے چہرے پہ تو داڑھی ایسی تھی کہ پورا سینہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا، داڑھی اتنی بڑی تھی میرے مولا کی، پورا سینہ بھرا ہوا تھا داڑھی سے، اور کیا چہرہ دکھتا تھا، بنت اسد کے لال کا، کیا خوبصورت چہرہ دکھتا ہوگا۔ آپ کہتے ہو میں کیسا لگوں گا؟ کہہ رہی ہے نا تم کیسے لگتا جیسے لگو۔ بتاؤ دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تمہاری نظر میں کون ہے؟ عالم کا نہیں، عالمین کا خوبصورت انسان کون ہے؟ تو میں یہی کہوں گا آمینہ کا لال میرے آقا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اگر داڑھی رکھنے سے کوئی خوبصورت لگتا ہے معاذ اللہ، تو رسول اللہ کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اور حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، سارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں اور حسن میرے نبی کی قسم کھاتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ نبی کی داڑھی کالی تھی، گول تراشی بھی رہتی تھی، اور حضور کی کالی کالی داڑھی پر حضور کا پیارا پیارا گورا گورا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے آبنوش کی رحل پر چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو، اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ کیا خوبصورت چہرہ لگتا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کتنے خوبصورت تھے میرے آقا، جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جو تھکتا تھا تھکتا ہی رہ جاتا تھا۔ ارے زمین والے نہیں بلکہ سدرا کا مکین جبریل امین کی تمنا کرتا تھا، یا اللہ جلدی سے کوئی کام دے دے تاکہ سدرا سے نکل کے مدینے جاؤں اور آمینہ کے لال کا دیدار کر لوں۔ بے دکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ جس کے لیے جبریل سدرا چھوڑ کر کتنے خوبصورت تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا داڑھی رکھنا، میں نے اپنا دماغ نہیں چلانا، بس رکھ لوں گا۔ حضور آپ نے کہا نمازی بن جانا، جنت جہنم کا کوئی سودا نہیں، میری جان آپ جنت سے بڑھ کر ہے، میری جان یا رسول اللہ آپ جنت سے بڑھ کر ہے، ہزاروں جنت آپ کے قدموں پہ میں قربان کرتا ہوں، حضور بس آپ راضی ہوں۔ آپ نے کہا نمازی بننا، میں نمازی بنتا چلے۔ حضور آپ نے کہا جوا چھوڑ دے، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور آپ جو کہیں میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نبی سے وفا۔ اب ایسی وفاداری کرو گے تو میں نے کیا کہا شروع میں، مرو گے تو حضور لینے ہیں۔ ایک بات کہوں، مرنے سے پہلے کی منزل بتا دیں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ تھک گئے۔ جو نہیں تھکے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مرتے وقت تو وہ اگر چاہیں سراہنے آ جائیں، اگر حضور سے وفاداری کر لو تو جیتے جی جب مصیبت آئے گی تم رو گے تو وہ تمہاری تنہائی میں تمہیں تسلیاں دینے بھی تشریف لائیں گے۔ میں کوئی لائی نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو حضور کے وفادار ہو جاتے ہیں، حضور اس کے لیے اس زندگی میں بھی وہ اکیلا تڑپتا ہے، حضور اس
उसके आंसू पोछते, खुश करते हैं, उसके सर पे तसल्ली का हाथ रखते हैं, करम फरमाते हैं। मेरे भाई, नबी बेखबर नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से फरियाद उम्मती जो करे, आने दार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मैं कोई बात आपको जैव हवा में नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, उम्मती को मुसीबत पहुंचती, हुजूर तशरीफ लाते। आगे एक बात को सुन लीजिए, हुजूर कैसे तशरीफ लाते थे। अभी मौत की बात बाद में करते, पहले जिंदगी की बात करें। उनसे ताल्लुक मजबूत कर लो, उनसे रिश्ता मजबूत कर लो। सबसे इश्क किया है, उनसे भी करके देखो। सबसे मोहब्बत की है, उनसे भी करके देखो। सबसे वफा की है, उनसे भी करके देखो। सबसे जुड़े हो, उनसे भी दिल से जुड़ कर देखो। सबके लिए कुर्बानियां दी है, उनके लिए भी कुर्बानी दे के देखो। देखो आका को सबकी खबर है, मदद के लिए आते हैं, इमदाद के लिए आते हैं, शफकत फरमाते हैं, तवज्जो फरमाते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। एक मरतबा का वाकया है, मैं कहां से पढ़ रहा हूँ, वो शाम इमाम वाक़ी से पढ़ रहा हूँ, हवाला नोट फरमाए, मफ़हूम होगा और उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा। हज़रत सैयदना अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, देखो नबी याद रखना, बदअक़ीदा लोग मेरी बात न सुने, कान बंद कर ले। ये बात सिर्फ आशिकों के लिए, हवाला वाक़ी का दे दिया है, इससे बढ़कर अब मैं क्या पेश कर सकता हूँ। बस याद रखना, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सौतेले भाइयों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अम्मी अब्बा को बताने के लिए होती है या सगे भाई को बताने के लिए होती है। सौतेले भाइयों को बताओ तो वो हंगामा ही करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई राज की बात हजम न कर सके, तो मेरे सौतेले भाई यानी जो मसलक के दूसरे लोग हैं गद्दार, वो लोग इश्क की बात कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये बात सगे भाइयों के लिए, सगे भाइयों से मुराद जो मेरे हम अकीदा है, सौतेलों के लिए नहीं, जो मेरे अकीदे से ताल्लुक नहीं रखते। हम कहते भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये सौदा लेकर आए हैं, सिर्फ इश्क का सौदा है, खरीदना चाहो तो खरीद, तो तुम्हारा फायदा है। अब सुन लो, हवाला दिया, लोग कहते हैं हवाला नहीं देते मौलवी लोग। मैंने कहा ओ बेहवाले, इश्क की बातों का कोई हवाला नहीं दिया जाता, इश्क में आंख बंद करके माना जाता है। तूने ये कहां से लाया? मैंने कहा ये दलील लाया सिद्दीक़ अकबर से। जब अबू जहल जैसा गुंडा जाकर कहता है तुम्हारे यार, वो ये कहता है कि एक शख्स कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वापस आया, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। बोलो ये सच्ची बात है? मस्जिद हराम से अक्सा जाने के लिए 1 महीना लगता है, आने के लिए 1 महीना लगता है। वो कहता है कि मैं गया और आया, रात के थोड़े से हिस्से में जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। बोलिए बात सच्ची है? सिद्दीक़ अकबर को समझो। सिद्दीक़ को समझने के लिए कम से कम सादिक होना जरूरी है। कोई जिंदीक मेरे सिद्दीक़ को समझ नहीं सकता। सिद्दीक़ ने क्या कहा? पहले ये बताओ गुंडे अबू जहल, ये बताओ ये बात करता कौन है? इसलिए कि बात करने वाले का एतबार है, आने जाने का एतबार नहीं है। ये बात करता कौन है? तो उसकी जबान पे आया वो तेरा यार, तेरा दोस्त मोहम्मद करता है। तो सिद्दीक़ अकबर ने हवाला नहीं पूछा, क्योंकि आशिक से आशिक। सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये छोटी बात है, इससे बड़ी करेंगे तो भी मानने के लिए तैयार है। और यहाँ तो यूट्यूब पर बैठ करके जो फेकम खा रहे हैं, तो नाबालिग मुहक्किकीन पर इतने फिदा ये कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा सब हो सकता है, क्योंकि नबी को अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया। वो जो चाहे करे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत से बात कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सूरैया को सरा। अगर नबी ताकतवर नहीं होगा तो फिर कौन ताकतवर होगा मेरे भाई? हमारे यहाँ तो अगर अल्लाह करम फरमा दे तो चूंटी भी इतनी ताकतवर हो जाती है कि 3 मील के फासले से हजरत सुलेमान को भी देख लेती है। अगर अल्लाह तवज्जो फरमा दे तो चूंटी भी 3 मील के फासले से, मौलवी देख पाया 3 मील के फासले से, लेकिन कुरान कह रहा है ना कि चूंटी ने देख लिया। तो चूंटी के पास कोई चश्मा था, उसको कोई सुरखाब के पर लगे थे, कोई अलग की चूंटी थी नहीं, बस अल्लाह ने करम कर दिया तो चूंटी इतना देखने लगी। नादान अब न समझेगा तो तुझे अकल नहीं आती कुरान पढ़ के।
اور بخاری پڑھ کے دین نہیں سمجھا، قرآن پڑھ کے تو دین سمجھ. اگر چوٹی پر خدا کرم کر دے تو وہ 3 میل کے فاصلے سے یعنی 4.5 کلومیٹر دور سے سلیمان کے لشکر کو دیکھ لیتی ہے. جب چوٹی جیسی ذلیل مخلوق کو اتنا دکھاتا ہے تو جس کے لیے کائنات بنائی اس کو کتنا دکھاتا ہوگا. نبی کی آنکھوں پر تجھے اتنا خدا کے دکھانے پہ ایمان کب لائے گا میرے بھائی؟ غوث پاک کے دکھنے دیکھنے میں بڑا یہ شیخ عبد القادر کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا چوٹی دیکھتی اگر اللہ دکھائے تو شیخ تو بہت بڑی چیز، نبی کا بیٹا ہے اور ایسا بیٹا ہے کہ جس بیٹے پر نبی کو فخر ہے. اگر وہ دیکھے تو کیا؟ قرآن پڑھو نا، قرآن نہیں پڑھتے. بہرحال میں کیا کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ اگر نبی سے وفاداری کرو تو چیزیں کی مصیبت کبھی نبی کام آتے ہیں. اب یہاں بھی حدیث لا گیا، حضور تو مدینے میں تو کیسے آتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی چلو بتا ہی دیتے ہیں. بولو بھائی 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا، مولوی صاحب آئے، ارے چلو ہٹو ہٹو ہٹو، جھگڑا ختم ہو گیا. مولوی صاحب سے کہا کیا ہو گیا؟ ارے شیطان نے بہکا دیا تھا، 2 بھائی لڑ پڑے. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ کیا بولتے ہیں لوگ؟ یہ کہتے شیطان نے بہکا دیا. بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ کیا نہیں بولتے تو کوئی بات نہیں، سلطان پور والے سلطان لوگ ہیں، لیکن اگر بولتے تو مجھے بتا دو. بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ کسی نے شراب پی تو کیا بولے شیطان نے بہکایا تو شراب پی لی. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایسا بولتے ہیں نا. جو بھی برائی ہوئی تو کیا بولتے؟ شیطان نے. بولو بھائی کیا بولتے؟ شیطان نے بہکایا کہ نہیں بہکایا؟ امین القادری سلطان پور میں موجود ہے، شیطان کو اس کا علم ہے. بولو یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بول دو، نہیں ہو تو نہ بولو. بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر شیطان اب ہے کا اس وقت ملک شام میں، یمن میں ہے، ایران میں ہے، تہران میں ہے، لیکن وہ آ گیا بہکانے کے لیے سلطان پور میں. امین القادری کتنی طاقت ہے اس کے پاس، پلک جھپکتے میرے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بھائی نہیں، بات نہیں سمجھ رہے آپ. کوئی بات نہیں، تقریر ختم کر دیتے. میں نے کہا تقریر تو کری نہیں جاتا، احساس دلانے بیٹھا تھا، چلیے احساس دلانا بھی ختم کر دو. ختم کر دو. ویسے میرے بات ہے بہت سے مہمان آپ ماشاء اللہ، آپ کو سب کو سن کے جانا ہے. بولو بھائی شیطان پلک کے جھپکتے میرے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ بولو بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے بہکایا کہ نہیں بہکایا؟ بولو بھائی بولو نا. میں نے جھگڑا کیا، مار پیٹ کی گالی گلوچ، شیطان بہکا دیا. صحیح ہوا؟ شیطان کی طاقت مان، مردود کی طاقت مان، محبوب کی نہیں مانتی. جب اللہ 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 ہے، جب مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے تو محبوب کو کتنی دی ہوگی؟ محبوب کو کتنی دی ہوگی؟ ملا جی اپنے عقل کا ٹھکانے، اپنا عقل کا علاج کرا. اللہ اللہ ہے. جب اللہ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے میرے بندو، جب میں مردودوں کو اتنا دینے پہ قدرت رکھتا ہوں تو محبوب جس کی خاطر کائنات بنائے اس کو کتنا دیتا ہے. نبی مر کے مٹی مل گیا. میں نے کہا شیطان نے مٹی میں ملا، مردود کو مٹی میں نہیں ملایا، محبوب کو مٹی میں ملایا. یہ کون سی محبت ہے؟ مولوی صاحب عقل سے بات کرو، دنیا سنتی ہے. کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ آپ کے آبا و اجداد کو 1857 کے بعد 600 دیے تھے انگریزوں نے. اب تو آپ کا کوئی کانٹیکٹ ان سے نہیں ہے، کم سے کم اب تو بولی بدل دو. اب تو آپ کو 600 نہیں مل رہے، اب تو انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں نہیں ہے، اب تو بولی بدل دو. کب تک 4 مولویوں کو بچانے کے لیے نبی پر تبرہ کرتے رہو گے، صحابہ پہ تبرہ کرتے رہو گے؟ یہ گناہ بے لذت، یہ کفر بے لذت میں ڈوبے ہو مولوی جی، مرنا ہے. ان 4 مولویوں کو چھوڑو اور آمنہ کے لال کا دامن پکڑ لو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. شیطان کے لیے مانتے ہو، محبوبوں کے لیے نہیں مانتے. لیکن الحمدللہ ہم شیطان کیا محبوب کیا، ہم بس اتنا کہتے ہیں میرا اللہ طاقتور ہے. اگر اس نے چوٹی کو دکھا دیا تو بھی مانتے ہیں، سلیمان کو دکھایا تو بھی مانتے ہیں، شیطان کو دکھایا تو بھی مانتے ہیں، محبوبوں کو دکھایا تو بھی مانتے ہیں. اصل طاقت اللہ کی، جسے جو چاہے عطا کرے. اللہ کی مان لائے ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمجھ میں آ گئی بات کروں. واقعی کا حوالہ پڑھ رہا تھا. واقعی لکھتے ہیں اب حضرت امیر الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں میں سو رہا تھا، حضور کو سب کی خبر ہے. بولو اتنا یقین تو ہو گیا نا باپ کو، جب شیطان خبر رکھتا ہے تو یہ نہیں رکھتے
اسی لیے مولوی نے لکھا براہین قاطعہ میں کہ نبی کے علم سے شیطان کے علم زیادہ ہے. میں نے کہا تجھے مبارک ہو. ہاں ہم تو بس اتنا کہتے ہیں جب مردود کو اتنا دیا تو محبوب کو اتنا دیا. بس دینے والا جانتا ہے, دینے والا جانتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور میرے امام بھی سنانے لگے ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. بس بات دو بات کر کے بات پوری کر لوں گا, ٹائم میرا پورا ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا سوتے میں مجھے احساس ہوا کوئی آیا, اس نے میرا بازو پکڑ کے کہا اٹھ. میں اٹھا. خواب نہیں ہے, واقعی لکھ رہے ہیں, مفہوم پیش کر اٹھایا اٹھ. ابو عبیدہ میں اٹھا تو دیکھا کہ حضور ہے. کون ہے بولو, کون ہے؟ نہیں سمجھے بات. چلا کر کے کان کے سر کے اوپر بھی چلی جاتی ہے کیا؟ بولو بھائی. ایک دوست نے مجھے کہا اب اپنا چلاتے ہیں, اس لیے نبی کی شان چلا اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بہرا بھی سن لیں. تو واقعی لکھ رہے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو حضور کسی نے اٹھایا. ابو عبیدہ کہتے ہیں میں اٹھا تو دیکھا حضور تھے. ابو عبیدہ کہاں تھے اس دن؟ ملک شام میں. حضور کے پردہ فرمانے کو 2.5 سال سے زیادہ گزر چکے. دیکھا حضور ہے. آپ خالد بن ولید مصیبت میں پھنس رہا ہے اور تو اتنی سکون سے سو رہا ہے, اٹھ جلدی سے اس کی مدد کر. حضور وہ کہاں ہے؟ وہ فلاں مقام پر, جلدی سے جا, وہ مصیبت میں پھنس. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں بس میں اٹھا اپنی فوج سے کہا چلو جلدی. کہاں؟ میرے پیچھے. ہم گئے. جب وہاں پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ صرف 60 مسلمانوں کو لے کے خالد بن ولید عیسائیوں سے ٹکرا گئے تھے اور عیسائی ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہ 60 مسلمان گر گئے ہزاروں میں. قریب تھا کہ وہ 7 کے 7 قتل ہو جاتے, شہید ہو جاتے. مسلمان 60 جب ہزاروں میں گر گئے تو پلٹ کر دیکھتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی. پلٹ کر دیکھتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی. حضرت خالد بن ولید جیسا دلاور بہادر پلٹ کر دیکھ رہا تھا, ہائے کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. میں نے 60 مسلمانوں کو ہزاروں میں گھسا کر ان کی جان خطرے میں ڈال دی. کیسے ہی اللہ اکبر ان پر وہ غالب آنا چاہتے تھے. خالد نے پلٹ کے دیکھا. ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا سیف اللہ خالد گھبرا مت, اللہ کی مدد آ گئی ہے, اللہ کی مدد آ گئی ہے. فوراً ٹوٹ پڑے. 60 میں سے کچھ شہید ہو چکے تھے. ان دشمنوں کو پسپا کیا, ان کو شکست دی اور نکالا. خالد بن ولید نے کہا بہت شکریہ ابو عبیدہ تمہارا, لیکن بتاؤ کوئی کاتب نہیں, کوئی خط نہیں, کوئی خبر نہیں, تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ابو عبیدہ ابن جراح کی آنکھوں میں آنسو تھے. ہم اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں لیکن ہمارا نبی ہم سے بے خبر کب ہوتا ہے. میں سو رہا تھا, حضور نے مجھے بیدار کیا, جگایا اور جگا کے کہا کہ جا, خالد مصیبت میں پھنس رہا ہے, جا کر اس کی مدد کر دے. یہ اپنے نبی بس ان سے وفا. بھائی آپ کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا انشاءاللہ. حضور کی وفاداری کر کے دیکھو. بس جو بات کہا تھا شروع میں اسی پہ اینڈ کر دو. کیا ہائے نبی کے وفادار بن جاؤ گے. حضور لینے آئے, مرتے وقت لینے آئے. کیسے؟ سلطان الہند عطائے رسول معین بے کساں سرکار غریب نواز جب دنیا سے جانے لگے, رجب کی 6 تاریخ کی چھٹی شب میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا, ذکر اللہ شروع کیا. فجر کا وقت آیا, فجر کے وقت میں آواز ذکر اللہ کی بند ہو گئی. لوگوں نے دروازہ کھولا, کھول کے دیکھا تو آپ کا جس نے اپنا رکھا ہوا تھا پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اس دن جس دن 6 رجب کو غریب نواز کے وصال کا دن تھا, وصال کا دن تھا. اس دن کئی اولیاء اللہ نے دیکھا کہ اجمیر شریف کی سرزمین پر اللہ کے رسول چل رہے ہیں. عالم رویا میں ولیوں نے دیکھا اجمیر شریف کی گلیوں میں رسول اللہ چل رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ اجمیر شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا آج میرے بیٹے معین الدین کو میں لینے آیا ہوں, آج میرے بیٹے معین الدین کو میں لینے آیا ہوں. میرے بھائیوں حضور سے وفا کر لو, وفاداری کر لو.
मरोगे मरते वक्त हुजूर लेने आएंगे और तुम लेने नहीं आएंगे। जब कब्र में जाओगे तब भी हुजूर का दीदार होगा, कितने करीब से दीदार होगा। याद रखो ये वफादारों को इनाम मिलता है, ये वफादारों को, हम हुजूर के वफादार हैं, आओ वफादार हैं। दुनिया से अपना ताल्लुक करो, एंजॉय खूब करो, बस गुनाह मत, दौलत कमाओ जमाओ, पिकनिक पे जाओ और पार्टियां करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारी, अच्छा मोबाइल, अच्छा बिजनेस, खूब ऐश करो, एंजॉय करो, बस इतना करना, हराम नहीं करना। पिकनिक पे जाओ, मुसल्ला साफ, नमाज नहीं करो, शादियों में जाओ, वलीमों में जाओ, नमाज। बहनों से कहता हूँ, बहुत सारी औरतें नमाज, मैं समझता हूँ मर्दों से ज्यादा कच्ची नमाज के मामले में औरतें, एक आध % भी नहीं पढ़ती, लेकिन जो पढ़ती है शादी में जाएगी शर्माएगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेकअप करके जाती है तो मेकअप धुलना पड़ेगा वुजू करने के लिए, नहीं पढ़ती। हंसने की बात, लेकिन मैं आपको बता दूं एक वक्त की नमाज छोड़ने पर हजारों साल जहन्नम में जलेंगे। कितने साल? एक आला हज़रत अली रहमत फतावा रज़ी शरीफ लिखते हैं और भी बुजुर्गों ने लिखा, अलग अलग अक़वाल लिखे हैं। एक कौल ये है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो दुनिया की उम्र के बराबर जहन्नम में जलता रहेगा। दुनिया की कितनी उम्र है? हजारों साल तो बीत गए, हजारों साल फिर बाकी है, हजारों साल तक तो जहन्नम की एक वक्त की नमाज छोड़ी। बहनों से कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, मर्द सुधरेंगे घर सुधरेगा, औरत सुधरेगी पूरी नस्ल में इनकलाब आएगा, नस्ल तब्दील होगी, नस्ल में इनकलाब आएगा। तुम आशिक़ रसूल बनो, तुम सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के किरदार को इख्तियार करो। ये सीरियल देखना, ये फिल्में देखना, ये आधे अधूरे दुपट्टे पहनकर अपने बालों की नुमाइश करना, ये सब अच्छी बात है, आपका चांस नहीं है। आप सैयदा फातिमा की कनीज हो। फातिमा तो ज़हरा सरकार की शान ये थी कि सैयदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज में भी नहीं देखा, इतनी परहेजगारी सैयदा फातिमा के किरदार में। और आज आप लोगों को भी कोई फिक्र नहीं है, आपकी बेटियां वलीमे में जा रही है, शादियों में जा रही है, माफ करिएगा बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा हो रहा है। बेटियां फोन पर बात कर रही है लड़कों के साथ, बाप को कोई फिक्र नहीं है। लड़कियां धोखा देती है माँ बाप को, अपने मोबाइल के अंदर क्या करती है, सहेलियों के नाम से वो नाम फिक्स करती है, हालांकि वो लड़के का नंबर होता है, लेकिन सब बच्चियां ऐसे नहीं होती, लेकिन ऐसा हो रहा है। देखिए हम लोग पब्लिक लेवल के लोग हैं, मैं आपके सामने कोई है वो हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, लड़कों का नंबर लड़कियों के नाम से, सहेलियों के नाम से ठीक है, क्या होता है फिर वो लड़की बात कर रही है, घंटों बात कर रही है, माँ देख रही है, बाप देख रहे, भाई देख रहे, कोई फिक्र नहीं है। इंटरनेट पर चेकिंग कर रही है, फेसबुक के अकाउंट है बेटियों के, और ये सब कुछ हो रहा है, माँ बाप नहीं रोकते। आखिरी में क्या होता है, भाग गई, रोने को मजदूर नहीं मिलते। जिम्मेदार कौन है? पहली बात तो माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि बेटी फोन पे बात ही क्यों करे, क्यों बात, बेटी फोन पे बात ही क्यों करे, कोई बिजनेस कोई कारोबार है, और तो क्या ताल्लुक है मोबाइल, मोबाइल मर्दों को, कोई हमें दरियानुसी ख्याल का, पुराने ख्याल का नए गालियां दे चलेगा, लोग इंटरनेट पर बैठ के हमें पोसे चलेगा। अपनी बेटी को 5 लाख का जेवर दिलाओ, 50,000 का मोबाइल दिलाने की गलती मत करो। हमारा मजहब नहीं है, हमारा मजहब ही नहीं है बच्चियों को मोबाइल देना। लोग हमें कहें हम लोग जालिम है, हाँ हम जालिम है, ठीक है, अगर आबरू की हिफाजत करना जुल्म है तो ठीक हम जालिम है, अगर बेटी की इज्जत को हिफाजत देना जुल्म है तो हम जालिम है। हमें किसी से कोई सनद नहीं चाहिए, मुंसिफ की तालीम, अगर बकरी को दरबे में बांध करके रखना ये जुल्म है कुत्तों के खौफ से, तो फिर हम ये जुल्म करने के लिए तैयार हैं। किसी ने कभी कहा कि बकरियों को दरबे में बांध कर रखना जुल्म है कुत्तों के खौफ से, जब कुत्तों से बचाने के लिए बकरी को दरबे में रखना जुल्म नहीं बल्कि मोहब्बत है, तो इन कुत्ते और कुत्ते जो जानी शराबी फांसी को हाजिर है, इनसे बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए दरबे में रखना, मोबाइल में देना, ये भी जुल्म नहीं है। 5,000 की बकरी से हमारी बेटियों की इज्जत बहुत ज्यादा कीमती है। मेरे नबी ने तो एक मोमिन की इज्जत को काबे से बढ़ा दिया है, ये बकरियां
کیا کیا ہے؟ جب 5,000 کی بکری کی جان بچانے کے لیے کتوں سے اسے دربے میں چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، تو بیٹیوں کو اگر چھپا کر رکھتے تو یہ کون سا ظلم ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہے۔ بکریوں کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے یہاں بیٹیاں شوہر کی چتا پر جلانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت پیدا ہوئی تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہوئی تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن گئی تو اولاد کے لیے جنت۔ ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا روپ جنت ہے، جنت۔ اور جنت پوچھ لو علماء سے، جنت جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں، جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، اللہ نے اپنی جنت میں چھپا کے رکھا ہے۔ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن چھپی ہوئی مخلوق ہے، تو جنت چھپی ہوئی، جن چھپے ہوئے، تو ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے، جنت۔ ہم لوگ بیٹی چوری ہونے نہیں دیتے، لوگوں کی روایت ہوتی ہے جہاں بیٹیاں چوری ہوتی ہے بیٹیاں چوری ہوتی ہے، ہمارے یہاں بیٹیاں اور بیویاں نہ چوری ہوتی، اس لیے کہ چوری وہ چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو بیٹیوں کو اتنی حفاظت پہ رکھتے ہیں۔ مباہلے میں نبی جا رہے ہیں بیٹی کو لے کر، وہ آگے نبی چل رہے ہیں، بیچ کے شہزادی ہے، پیچھے مولا علی ہے، اس تحفظ اور پروٹوکول کے ساتھ بیٹی کو لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اور پھر طریقہ بھی کیا ہے؟ محرم بار بار سنتے تمہیں غیرت نہیں آتی، محرم سیکھتے کیا ہو؟ صرف نان کھٹائی لینے کے لیے اور کھچڑا کھانے کے لیے محرم سنتے ہو؟ سیدات اور رسول اللہ موبائلے میں لے جا رہے ہیں، امام حسن گود میں ہے، امام حسین گود میں ہے، امام حسن نے انگلی پکڑا ہے، پیچھے سیدہ فاطمہ ہے، پیچھے مولا علی ہے، اور مولا علی سے کہا کہ فاطمہ جب اپنا قدم زمین پہ رکھے تو اس کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھنا، وجہ کیا؟ اور سیدہ سے کہا جب میں قدم رکھوں تو میرے قدم پر تم قدم رکھنا۔ طریقہ کیوں ایسا ہے؟ گویا کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں فاطمہ اجنبی زمین پہ جا رہی ہو، تم اجنبی زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے تمہارے قدم سے پہلے میرا قدم پڑے، تاکہ میرا قدم تمہارے قدم اور زمین کے درمیان پردہ بن جائے، اور پھر تم میرے قدم پہ قدم رکھو تو تمہارے نقش قدم پر کسی اجنبی کا قدم نہیں پڑنے دوں گا۔ علی مرتضیٰ سے کہا فاطمہ کے قدم پہ قدم رکھ کر کے نقش قدم فاطمہ بھی مٹا دو، تاکہ کسی اجنبی کا قدم میری بیٹی کے قدم پہ پڑنے نہ پائے۔ رسول اللہ یہ احتیاط کس کے لیے؟ اس شہزادی کے لیے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے لیے یہ احتیاط ہے۔ اور ہم نے بیٹیوں کو پکنک میں بھیج دیا، بیٹیوں کو ولیموں میں بھیج دیا، بیٹیاں لمبی بات کر رہی کوئی احساس ہی نہیں۔ یاد رکھنا اگر بیٹی بچانا ہے، ہمارے ملک میں نعرہ لگ رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہم نے کہا آج آپ کو سوچ رہی ہے ہم 1450 سال سے یہ نعرہ لگا رہے ہیں بیٹی بچاؤ، لوگ 1450 سال کے بعد جہاں پہنچتے ہیں ہم وہاں پہلے سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا نعرہ لگ رہا ہے، میں تائید کرتا ہوں، لیکن بیٹی بچاؤ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹی بچاؤ کا مطلب یہ ہے اس کی عزت بچاؤ، اس کی آبرو بچاؤ، اس کا مقام بچاؤ، اس کا مرتبہ بچاؤ، اس کو تحفظ فراہم کرو۔ اور بیٹی کیسے بچے گی؟ موبائل سے پرہیز کرو، بیٹیوں کے فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے، بیٹیوں کو پیار دو، بہت پیار دو، اتنا پیار دو کہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، اس کا ماتھا چوم لو، لیکن فیس بک اجازت ہے، بیٹی کو باہر جانے کی اجازت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی، اور وہ بھی محرم کے ساتھ جائے، محرم کے ساتھ۔ بیٹی پر اعتماد اس اعتبار سے مت کرنا کہ آپ کی بیٹی بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی نے کہا تھا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جاتی، ہم اپنے نفس پر اعتماد نہ کرتے، بیٹی کے نفس کی کیا ہے؟ اگر بیٹیاں بچانا ہے بیٹی کی تربیت کرو، اور کس طرح سیریل دکھاتا، فلمیں دکھاتے، آوارہ لڑکوں کے ساتھ گفتگو، یہ لڑکے تو ہوتے ہی ہیں من چلے بھوروں کی طرح، تتلیوں کی طرح۔ میں کون سی بیٹیوں سے کہتے تھے بھورا پھول کا رس چوس کر پھر ہمیشہ سے ادھر رخ نہیں کرتا، تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر پھر ادھر کا رخ نہیں کرتی، ایسے یہ مرد ہوتے ہیں فجار گنہگار، عورتوں کو لالچ دیتے ہیں، عورتیں بیچاری بولی والی سیدھی سادھی ہوتی ہے، شادی کے لالچ میں غربت کے چکر میں پھنس کر کے اپنی سب آبرو پر پیدا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی ادھر پلٹ کے نہیں جاتے۔ لیکن ان لڑکوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا، پھر کہتا ہوں کسی کو ظلم مظلوم کیا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے؟ جب تک کسی بیٹی کی آبرو لوٹ لیتے ہو نا تو تم کبھی ترقی نہیں پاتے، تم کبھی سکون کی نیند سو نہیں پاتے۔ جاؤ جا کے تحقیق کر لو،
اور اگر بات اچھی نہ نکلے تو جو چاہو سو جائے کہ جتنے زانی لوگ ہیں نا، زانی جو عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے مالداری اور طاقت کی بنیاد پر نرم گدوں پہ سوتے ہیں، چار چار نیند کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ آپ کے ہیرو لوگوں پہ اتراتے ہو، ان کی زندگی کتنی خوبصورت ہے، ان کی پرسنل لائف میں جا کر دیکھو، ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ آپ کیا بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو اچھے، میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، جن کے بستر پہ روزانہ نئی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کی آبرو لوٹ کر کے جسے تڑپاتے ہو، ہر لوٹی ہوئی بیٹی جب وہ بستر پہ لیٹتی ہے تو اس کو وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اس کی آبرو لوٹ رہی ہوتی ہے، وہ لمحے ہر وقت اس کو یاد آتے ہیں، ہر لمحہ اس کو تڑپاتے ہیں، وہ بستر پہ سو نہیں پاتی، اس کی ہر کروٹ بددعا ہوتی ہے، اس کی ہر باب اجابت الہی کو سے ٹکراتی ہے، خدا کے عرش کو ہلاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی مظلوم اور یتیم کی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میرے جوانوں، تم ظالم مت بنو، زندگی میں کبھی کسی سے زنا مت کرو، کبھی کسی کی آبرو مت کرو، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ مت کرو، اپنی جان دے دینا کسی کی آبرو بچانے کے لیے، لیکن نفس کی خواہش کے لیے کبھی کسی کی آبرو۔ اور اگر آپ سے پہلے یہ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو، اور اگر آپ سے معافی نہیں مانگی تو جلدی تیار ہو جائیے، اگر آپ نے کسی کی بیٹی کی آبرو لوٹی ہے، آپ کے گھر کی کسی نہ کسی خاتون کی آبرو لٹ جائے گا۔ کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ صحیح ہے۔ اور اگر کسی کی آبرو لوٹنے کا پلان بن رہا ہو، کبھی بیچ میں دلال مت بن، کبھی سپورٹر مت بن۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے کیا کرتے ہیں، میں تیرا دوست ہوں، دوستی میں تیری مدد کروں گا، جہاں تک جاؤں تیری مدد کروں گا، افیئر کا معاملہ ہے مدد کروں، لڑکی بگانے کا معاملہ ہے مدد کروں، زنا کا معاملہ ہے مدد کروں، کیونکہ دوست ہوں، اور اگر نہیں مدد کرتا ایسا دوست ہے ظالم، میری مدد ہے۔ اور فلموں میں دیکھ کر اسی کو دوہراتا، 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے اپنی زندگی، ان ظالموں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی دین دھرم نہیں ہے، ان کے نام روز بدلتے ہیں، ان کے چہرے روز بدلتے ہیں، نہ ماں باپ کا پتہ ہے نہ خاندان کا پتہ ہے۔ تمہارا خاندان کون سا خاندان؟ تم مصطفیٰ جان احمد کے غلام۔ 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے اپنی زندگی، ہمیں جینا ہے، سماج میں جینا ہے، حقائق کے ساتھ جینا ہے، معاشرے میں جینا ہے۔ ایک بات ہم نے بات کی، اگر تم نے کسی کے نشے من کو آگ لگائی دوستوں کی محبت میں، تمہارا گھر بھی جلے گا۔ سچا دوست وہ نہیں ہے جو گناہ پہ مدد کرے، سچا دوست وہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے، سچا دوست وہ ہے۔ دوست تو غلط راستے پہ جائے، بازو پکڑ کے بولو تجھے نہیں جانا ورنہ میں دوستی توڑ دوں، سچا دوست وہ ہے۔ گناہ پہ لے جانے والا سچا دوست، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ ایک دو دوست تھے، توجہ کر لے بات کرتا، 2 دوست تھے، بڑی محبت کی، گہری محبت کی دونوں میں۔ ایک دوست نے کہا یار تو میرا دوست ہے، میری ہیلپ کر، میری مدد کر۔ اس نے کہا کیا؟ کہا یار اپنے محلے کی جو مسجد کے امام صاحب ہیں نا، ان کی بیوی سے مجھے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اب ان کی بیوی سے پیار جو ہو گیا، محبت ہو گئی، تو یہ امام جو ہے نا نماز پڑھاتا ہے فوراً گھر آتا ہے، یہ ظالم جلدی سے گھر آ جاتا ہے، تو میں اپنی کام کر نہیں پاتا، مجھے جو کرنا ہے بیٹھ نہیں پاتا، اس کی بیوی کے پاس تو میری مدد کر، نماز پڑھنے جا، اور امام کے ساتھ دوسرے مسائل پوچھ کر اس کو اجا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ مسجد میں رہے ورنہ یہ ظالم اللہ والا نہیں تھا، اللہ کا وفادار نہیں تھا، دنیا کا کتا، دنیا کی اندر میں گرا ہوا، بہت محبت کے ڈھانچے میں آ گیا، امام کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، نمازی نہیں تھا، دوست کی مدد کے لیے نمازی بن گیا۔ روز گیا امام کو مسئلے ادھر سے ادھر، 5 وقت ادھر ادھر کے مسئلے پوچھتے رہتا، اس کو الجھایا تھا، امام بیچارہ بولا بالا اللہ والا مسئلے بتاتے رہتا، گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹائم پاس ہو جاتا۔ کئی دن گزرتے گئے، بہت دن گزرتے گئے، جب کئی دن گزر گئے تو اس کا ضمیر جاگا، کس کا؟ یہ مکار جو نمازی بنا تھا اس کا ضمیر جاگا۔ اس نے سوچا یار میں اتنے اللہ والے بھولے والے اچھے اخلاق والے انسان کے ساتھ دغا کر رہا ہوں، دھوکا کر رہا ہوں، اور میں اس کو روکے رہتا ہوں، وہ ظالم جا کر میرا دوست اس کی بیوی کے ساتھ چھبے اڑاتا ہے، موج مستیاں کرتا ہے، میں امام صاحب سے معافی مانگوں ورنہ اللہ کو کیا جواب دوں گا۔
एक दिन गया पूरे मूड में कि आज इमाम साहब को तब हकीकत बयान करना। बोले इमाम साहब मुझे माफ करना, मैं आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मैंने जुल्म किया, गद्दारी की, मैं नमाजी नहीं था, असल में ऐसा। इमाम साहब ने कहा भाई इतने दिन जो है वो वजीफे पढ़ रहा है, ये बता हुआ क्या? उसने कहा हजरत सच्ची बात ये हुआ ये है कि मेरा दोस्त है वो पुना है ना, पुना पुना, हाँ जानता हूँ, तो उसको आपकी बीवी से प्यार हो गया, आपकी बीवी खूबसूरत है, प्यार हो गया, तो वो मुझे भेजता था नमाज के लिए ताकि मैं आपसे उल्टे सुलटे मसले पूछूं और आपको उलझाए रखूं और वो आपके घर जाकर जो करना करे, और रोज 5 वक्त का उसका मामूल यही है। आज मेरा जमीर जागा तो मैंने हकीकत करती। अब ये बात सुनकर इमाम को तो अटे खाना चाहिए, प्रेशर पड़ना चाहिए। इमाम 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 साहब हंस दिए जोर जोर, तो वो इमाम बोला यार मैंने इतनी सीरियस इतनी खतरनाक बात की और ये इमाम हंस रहा है। इमाम साहब आप आगे दे रहे तुम्हें तो बड़ा बड़ा अब हंस रहे आपकी बीवी के साथ इतना गंदा काम हो रहा है। 5 बार मेरा दोस्तों से ज्यादा अफेयर करता था, रोजाना बहुत गड़बड़ हो रही है। इमाम साहब फिर हंसे, हंस रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह के बंदे मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई है, वो मेरी कौन सी बीवी से अफेयर कर उसके पास जाके बैठता है। मेरे घर में मेरी बूढ़ी अम्मा है, मेरे अब्बा है, दो कोई नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। इसको लगा रे जब इमाम साहब को शादी नहीं हुई तो जाता कहाँ है मेरा दोस्त, जब इमाम को शादी नहीं हुई तो ये जाता कहाँ है। जब तहकीक किया तो पता चला कि इमाम साहब की बीवी के साथ अफेयर नहीं था, इसकी खुद की बीवी के साथ अफेयर था। हंसने की बात नहीं, ये जो शादियों के मौके पर पाकिस्तानी सीरियलों को देखकर अपनी दुल्हनों को तो स्टेज पे खड़ा करते हैं ना, सब आकर के मिलते हैं, ये लानत बरसती है। दोस्तों को मिलाते हैं, चच्चा दाद भाई से पर्दा पर, बापू दाद भाई से पर्दा पर, खाला दाद भाई से पर्दा पर, मुफ्ती दाद भाई से पर्दा पर, मस्जिद के इमाम से पर्दा पर, औरतों को पीरों से पर्दा पर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे सामने बेपर्दा ना आया करो, औरतें रसूलुल्लाह से भी पर्दा किया करती थी। क्या दिन आ गए आज शादियों के अंदर एक के दूल्हा भी है दुल्हन भी है। ये बताओ क्या हम अल्लाह रसूल को वफादार हैं? खुद फैसला करो। अगर ये सब करोगे तो आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये कम हो रहा है, इससे ज्यादा होगा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह आप सबको हम सबको नेक बनाए, अल्लाह रसूल का वफादार बनाए, शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उस लोगों के दरमियान कोई भी गलती हो गई हो, मैं अल्लाह की बात दिल से तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह।